الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. رواہ مسلم. دینی اور اسلامی بھائیوں، آج بتاریخ 14 جمادی الاخر سن 1447 ہجری مطابق 5 دسمبر سن 2025 عیسوی کے اس جامع ملک عبدالعزیز بن نمریہ میں آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، جس میں عنوان ہے اخلاق حسنہ. اس سے پچھلے ہم نے بہت سارے موضوعات پر اور بالتفصیل ہم نے نصیحتیں حاصل کی ہیں، لیکن آج کا عنوان اور آج جس ٹاپک پر گفتگو ہوگی وہ ہے اسلام میں اخلاق حسنہ کی اہمیت، اور اس کے کچھ مثالیں اور کچھ نمونے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں گی. آگے بیٹھیں، آگے آؤ، سامنے جگہ خالی ہے. میرے بھائیوں، میں کسی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ٹو دا پوائنٹ اپنے موضوع پہ آتا ہوں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بلا شبہ بلند اخلاق پر فائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت ہی نرالا اور بہت ہی اونچا اخلاق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے. میرے بھائیوں، اسلام میں عبادت کا تصور عمومی اور جامع ہے، چنانچہ عبادت صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور دیگر اصل عبادات تک ہی محدود نہیں ہے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہی تک محدود ہے. یہ ہماری خام خیالی ہے اور یہ ہماری غلط فہمی ہے، بلکہ ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہو عبادت کا وسیع مفہوم میں داخل ہے. اس لیے جب ایک شخص دوسرے شخص سے کوئی اچھا معاملہ اور اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا ہے کہ تو وہ دراصل عبادت کا اجر و ثواب حاصل کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو آدمی کسی کے ساتھ اچھا تعامل کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو یہ دراصل یہ عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھے کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یعنی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. رواہ بخاری. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اچھے جگہ بیٹھوں، ہے نا، اور اونچے مقام پر فائز ہوں، اور آپ کا یہ طریقہ کار اپنے بھائی کے لیے نہ ہو، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. بلکہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمہیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ اس پروگرام کے اندر میں صرف تنہا جاؤں تو یہ آپ کی غلطی ہے. آپ یہ سوچو کہ میں جا رہا ہوں تو میرا بھائی بھی آئے اس پروگرام کے اندر. جس طریقے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے ہم اس پروگرام کے اندر شریک ہوں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، تو یہی فکر اور یہی سوچ آپ کا اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر آپ کمرے میں 4-5 آدمی رہتے ہیں. اب آپ اللہ اکبر کی صدا ملی، آپ کو اذان ہوئی، آپ تنہا نکلے اور مسجد میں آگے نماز پڑھنے. آپ کا یہ فرض بنتا تھا باقی جو 4-5 لوگ کمرے میں رہتے ہیں انہیں بھی نماز کے لیے جگاؤ.
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یؤمنو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ اگر تم ہر اچھائی کو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو وہی اچھائی، وہی بھلائی، وہی خیر کے کام آپ کا اپنے بھائی کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہماری تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب آدمی اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتا ہے تو فرشتے اور ملائکہ اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو بھی تو ایسے ہی نواز دے جیسے یہ غائبانہ طور سے اپنے بھائی کے لیے دعائیں کرتا ہے، سمجھ لیں؟ تو بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بخاری کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ کیا ہے؟ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، ان کے ساتھ اچھے تال میل کرو، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا اگر تم زمین والوں پہ رحم کرو گے۔ میرے بھائیوں، ان احادیث سے اسلام کی نظر میں حسن اخلاق کی اہمیت دو چار کی طرح نمایاں ہو جاتی ہے نا؟ چنانچہ اخلاق کے ذریعے ہی انسانی معاشرے میں محبت و الفت کی خوشبوئیں پھیلتی اور انسانی معاشرے میں بھائی چارگی اور آپسی تعاون کی فضا سازگار ہوتی ہے۔ بنابراً اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ سے لیس ہونے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں جب اعمال نامے وزن کیے جائیں گے، ہمارے اور آپ کے کارنامے وزن کیے جائیں گے، ہمارے اور آپ کی اچھائیاں اور بنائیاں وزن کی جائیں گی، حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور بلا شبہ اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والے، فحش گو اور پھوہر لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو دی گئی چیزوں میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق۔ کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک تم میں سے بہترین وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔ کیا ہے؟ جو تم میں سب سے بہتر کون ہو؟ اخلاق میں جو سب سے زیادہ بہتر ہو۔ میرے بھائیو، دین اسلام کے اندر حسن اخلاق کی جو ضرورت اور اہمیت، فضائل اور اس کی برکات، جو بہت سارے فوائد کو جس کے اندر بہت سارے فوائد بتلائے گئے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے اندر بالکل واضح ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بلا شبہ اچھے اخلاق پر فائز ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، رسول اللہ علیہ وسلم سبھی لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے، سبھی لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ حضرت نواز بن سمعان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی و بھلائی سے متعلق پوچھا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق، اچھا برتاؤ یہ نیکی ہے، اور گناہ وہ ہے ما حاک فی نفسک کا، جو تمہارے دل میں کھٹکے اور یہ تمہیں پسند نہ ہو، جو تمہارے دل میں کھٹکے
ہے نا, اور تمہیں وہ پسند نہ ہو, یہ ہے برائی. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو. کون ہے سب سے اچھا اخلاق والا ہو؟ اب میں آپ سے ایک مثال پوچھتا ہوں. مارکیٹ کے اندر, چاہے وہ کپڑے کی مارکیٹ ہو, چاہے وہ اور دیگر سامانوں کی مارکیٹ, اور آپ اس میں سے جانتے ہیں اکثر و بیشتر کے لوگوں کو جو اپنے علاقے کے لوگ ہیں, ہے نا, چاہے وہ کپڑے کی مارکیٹ, چاہے وہ برتن کی مارکیٹ, چاہے وہ دکانوں کی مارکیٹ. اب سامان سب ایک طرح کا ہے, ریٹ سب کا ایک جیسا ہے, چاہے وہ کپڑا والا ہو یا کوئی بھی ہو, ایک جیسا ریٹ سب کا ہے, ایک جیسا سامان, اور سامان بھی سب وہی ہے نا. اب آپ اس میں کیا دیکھیں گے؟ یار وہ آدمی کا اخلاق بہت اچھا, چلو اس کے پاس جائیں, یہی تو دیکھیں نا. سامان سب کا وہی ہے, لیکن اس کے اندر اگر سامان بیچنے والے کا اخلاق اچھا نہیں ہے, اس کا رویہ اچھا نہیں ہے, اس کا طور طریقہ اچھا نہیں ہے, تو آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے. یہ آپ کو کیا چیز کھینچ کر کے لے گئی؟ اس دکان کے اندر اگر آپ گئے تو آپ کو کیا کھینچ کر لے گئی؟ اچھا اخلاق کھینچ کر لے گیا. سمجھ رہے ہیں؟ سامان ایک جیسا ہے سب کے ہاں, ریٹ ایک جیسا ہے, تعامل آپ کا کھینچ کے لے گیا, معاملات آپ کو لے کر گیا. یعنی سب سے اچھے اخلاق کا مالک وہ, جتنے میں سامان وہ دیتا ہے اتنے میں سامان وہ بھی دیتا ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر, اس سے کہیں زیادہ اچھے اخلاق مند وہ آدمی ہے, اس کے پاس جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے اخلاق, آج ہمارے مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہیں؟ ہاں, کیسے اخلاق ہیں آپ سوچیں. ایک دوسرے کی غیبتیں, ایک دوسرے کی برائیاں, ایک دوسرے کی چغلخوریاں, ہے نا, اور ایک دوسرے کی جو ہے ادھر سے ادھر. یہ ایک مسلمان کا, یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. کیا ہے؟ مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی. انما المؤمنون اخوہ, سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. اگر کسی وجہ سے, بات چیت کرنے کی وجہ سے آپس میں دو بھائیوں کے درمیان رنجش ہو گئی, تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, اپنے ان دونوں بھائیوں کے درمیان اگر کسی بات کی وجہ سے رنجش, عداوت, دشمنی ہو گئی, تو یہ نہیں کہ آپ اس میں مزید نمک مرچ لگاؤ, اور اگر وہ گاؤں تک موجود ہیں تو انہیں پولیس تھانہ تک پہنچا دو, اگر وہ پولیس تھانہ تک ہیں انہیں کورٹ کچہری پہنچا دو. ہمارے بہت سارے مسلمانوں کا یہی طریقہ ہے. ان سے 1000 لے کے, ان سے 1500 لے کے, ان کے 2000 لے کر کے, یہاں تک کہ لوگوں کو جو ہے نا ان کے گھروں کو اجاڑنے کا کام کرتے ہیں. اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ غیر نہیں کرتا ہے, یہ اپنا بھائی مسلمان کرتا ہے. اگر تھوڑی سی رنجش ہوئی, بھائی بھائی کے درمیان تھوڑی سی کسی بات میں اندر رنجش ہو گئی, تو یہاں تک کہ لوگوں کو پتا چلا, اور اس میں جو لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے سماج کے اندر, کہ نمک مرچ لگا کر کے اور مزید, ہے نا, دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑے کو مزید بڑھاوا دیتے ہیں. یہاں تک کہ وہ بھائی تھانے میں جاتا ہے, رپورٹ لکھاتا ہے اپنے ہی بھائی کے خلاف, یہاں تک کہ تھا, اور وہ کیس چلتا ہے میرے بھائیوں, عدالت میں, کورٹ میں, کچہریوں میں سال لڑائی کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. اگر کسی وجہ سے دو بھائیوں کے درمیان رنجش, عداوت ہوئی, تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے ان کے درمیان صلح اور مصالحت کرا دیں, معاملہ یہیں پہ رفع دفع ہو جائے, ختم ہو جائے. اس پر بھی اللہ رب العالمین آپ کو اجر و ثواب دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا اخلاق ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, ہم اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے اڑا دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا حال یہی ہے, یہاں بیٹھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن اس کان سے سنے اور اس کان سے اڑا دیے, ہے نا, کچھ بھی پرواہ نہیں ہے, ہے نا, ہمیں اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہے. لیکن اللہ ہمارے دائیں اور بائیں جو بیٹھے ہیں ہماری اچھائیاں لکھ رہے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو تم ذرہ برابر نیکی کرو گے, کل قیامت کے دن اپنے اس نیکی کا اجر و ثواب تمہیں ملنے والا ہے. اگر اچھا عمل کرو گے تو اچھائیاں ملے گی تمہیں, اور برا کرو گے تو برا. ذرے برابر نیکی کا اور ذرہ برابر برائی کا. ہمارے یہ بیٹھے ہوئے نا نوٹ کرتے ہیں,
یا آپ نہ سوچو ہم کچھ بھی کر لیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان زبان سے بولی نہیں نکالتا یہاں تک کہ ہمارے نگراں فرشتے نوٹ کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ نہ سمجھو ہم کچھ بھی زبان سے بول دیں, کسی کے بارے میں الزام لگا دیں, کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں, نوٹ کر رہے ہیں وہ, اور کل قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نے کسی کے خلاف غلط بات کہی, اگر آپ نے کسی بھائی کو تہمت لگایا, اگر آپ نے کسی بھائی کے اوپر الزام لگایا, تہمت تراشی کی, تو آپ کو کل اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ رب العالمین اپنے نگراں, اپنے محافظ کو ہمارے اوپر بٹھایا ہوا ہے. میرے بھائیوں, تو ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا ہے نا, ہمیں ویسے ہی اپنے اخلاق کو وہیں سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے لینی چاہیے. میرے بھائیوں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, سب سے کامل ایمان والا مومن وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو. کتاب و سنت کے اندر حسن اخلاق کے نمونے بیان کیے گئے ہیں میرے بھائیوں, ہے نا. قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر بہت ساری مثالیں. مثال کے طور پر سلام پھیلانا, کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا. افشوا السلام بینکم, اپنے درمیان سلام کو عام کرنا, کیونکہ یہ نفسانی رکاوٹوں کو دور کرتا اور دلوں کو نزدیک کرتا ہے. اگر آپ جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا ادلکم علی شیء ان فعلتموه تحاببتم, قالوا بلا یا رسول اللہ, قال افشوا السلام بینکم, کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جب تم اسے کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو, آپس میں سلام کو عام کرو. آپ کا کتنا ہی جگری دشمن کیوں نہ ہو, کتنا ہی کٹر دشمن کیوں نہ ہو, آپ اس سے ملتے جلتے سلام کرنے لگو. السلام علیکم, اس میں کون سا ہے نا, ایک دن وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. یہ تعلیم کسی اور کی تعلیم نہیں, یہ تعلیم ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میرے بھائیوں, ہے نا. آپ گزر رہے ہیں, بچوں کا قافلہ ہے, بچے کھیل رہے ہیں, ہے نا. اب آپ گزر رہے ہیں, بچوں سے سلام کر لیے, خاموشی کے ساتھ بچے جواب دے گئے. اگر آپ سلام نہ کیے, کچھ ممکن ہے بچے پتھر اٹھائیں, کچھ بھی پھینک دیں, لیکن سلام کریں, ہے نا, تو ادب احترام, بچے سلام کا جواب دیں گے, آپ چلتے جاؤ, ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر گزرتے, بڑوں چھوٹوں پر سلام کیا کرتے تھے. یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے, سمجھ. لیکن آج تو یہ ہے, ہم جس کو پہچانتے اسی کو سلام کرتے, جس کو نہیں پہچانتے اس کو سلام ہی نہیں کرتے, ہے نا. حدیث کے اندر آیا ہے, جس کو پہچانو اسے بھی سلام کرو, اور جسے نہ پہچانو اسے بھی سلام کرو. سلام کو عام کرو. سلام, یہ سلام کیا چیز ہے معلوم ہے؟ سلام یہ سلامتی ہے. مثال کے طور پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہے نا. ہم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم, سلامتی ہو تم پر, ورحمۃ اللہ, اللہ کی رحمت ہو, وبرکاتہ, اس کی برکتیں نازل ہو. اب مثال کے طور پر آپ نمریا سے فوارہ جا رہے ہو, تو سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نمریا سے فوارہ سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤ, بیچ میں آپ کا کوئی معاملہ حادثہ وغیرہ نہ ہو. یہ ہے سلامتی کا معاملہ, سمجھ رہے ہیں؟ سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤ. لیکن ہمارے بہت سارے بھائی جو گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کرتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ شام اچھی ہو صبح اچھی ہو, کون سا ہے؟ جو تعلیم اسلام کی ہے میرے بھائیوں, آپ کہیں بھی ڈھونڈو گے, کسی مذہب کے اندر وہ تعلیم نہیں ملے گی آپ. سلامتی کا یہ معنی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی کا یہ معنی ہے کہ تم سلامتی کے ساتھ جہاں جا رہے ہو اپنے اس منزل مقصود تک سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤ. یہ سلام کا معنی ہے. گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ, گڈ آفٹر نون, یہ کیا ہے؟ دوپہر اچھی, شام اچھی, صبح اچھی, کون سا سلام ہے؟ یہ کوئی سلام ہے؟ یہ غیروں کا سلام ہے. ہمارا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہمارا یہ سلام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے میرے بھائیوں, سب سے بہترین تعلیم ہے. اور وہ تعلیم اسلام کی تعلیم ہے, جو آپ کو کسی مذہب کے اندر, کسی دھرم کے اندر آپ کو نہیں مل سکتا ہے, جو اسلام کی تعلیم کے اندر ملے گا.
مطلب سعودی لوگ بولتے ہیں السلام علیکم، ہاں سعودی لوگ بولتے ہیں السلام علیکم، یہ کیا ہے؟ یہ سلام ہے؟ نہیں، السلام علیکم بولنا چاہیے. جو کوئی بھی ہو جو چیز غلط کرتا ہے وہ غلط ہے، چاہے 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 جو بھی ہو، سعودی ہو یا اجنبی ہو، ہے نا. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، سمجھ رہے. بہت سارے لوگوں کو سلام کرو تو وہ بولتا ہے ہلا ہلا. بہت سارے لوگوں کو سلام کرو السلام علیکم تو وہ جواب نہیں دیتا ہے، وعلیکم السلام نہیں بولتا، وہ بولتا ہلا ہلا بولتا ہے. ہلا ہلا کیا مانا؟ غلط ہے وہ. ہم نے سلام کیا ہے نا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، یعنی سلام کا جواب بہترین انداز سے دینا چاہیے. ہم نے السلام علیکم کہا، آپ کو دینا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ کو جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہے نا یہ اصلاح کرنے سے اصلاح ہوگی، سمجھ رہے ہیں. بتانی جس کی غلطی جو ہو اس کو بتانی چاہیے کہ آپ کی غلطی ہے نا، ایسا نہیں ہے. میں بہت سارے لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں ٹیلی فون پر ہلا ہلا. میں نے بہت سارے لوگوں کو بولا اس مانا ہلا ہلا کیا مانا ہے؟ ہلا ہلا کا ہم نے سلام کیا، آپ کو جواب دینا چاہیے، تو ہلا ہلا کیا ہے؟ میں بولتا ہوں ٹوکتا ہوں. نمبر 2 ہے یعنی نمونے میں بشاشت و مسکراہٹ، کیونکہ اس سے طرفین کا احساس مسرت ظاہر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخی المسلم صدقہ، اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا بھی نیکی ہے. کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو مسکرا کر کے ملو، یہ بھی صدقہ ہے. سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو مسکرا کر کے، تبسمک فی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارے بھائی سے مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے. سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ اس میں پیسہ نہیں لگتا ہے، ٹکا نہیں لگتا ہے، ریال روپیہ نہیں لگتا ہے. مسکرا کے سلام کرو اپنے بھائی سے، یہ بھی صدقہ کا ثواب ملے گا. کیا ہے؟ صدقے کا ثواب ملے گا. ایک ہوتا ہے روپیہ پیسہ ریال پانی دیتا ہے تو صدقہ ہوتا ہے نا، یہ آپ ہنس کے مسکرا کے اپنے بھائی سے سلام کر دے گا تو بھی آپ کو صدقے کے برابر ثواب ملے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو اپنے بھائی سے ہنس کے مسکرا کے سلام کیا کرو، اس پر آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. اور نمبر 3 پرتپاک مسافہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی سے مسافہ کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑے ہی رہتے، یہ ہوتا ہے محبت سے سلام کرنا، جب تک آدمی نہ چھوڑے پکڑے رہو. سمجھ رہے؟ نمبر 4 کلمہ طیبہ، اچھی بات، کیونکہ یہ ایک ایسی نیکی ہے جس میں کوئی نفاق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کرنا یہ صدقہ ہے. کیا ہے؟ اپنے بھائی سے بات کرو تو خیر اور بھلائی کی بات کرو، نہیں تو خاموش رہو. اچھی بات کرنا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا. سمجھ لیں؟ نمبر 5 جس میں فائدہ و خیر ہو وہی بات بولنا چاہیے. کیا ہے؟ جس بات کے اندر ہے نا فائدہ ہو، بھلا ہو، خیر ہو، وہی بات بولنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہو وہ بھلی بات بولے یا پھر خاموش رہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کو بولنا ہے وہ بھلی بات، خیر کی بات بولے، نہیں تو خاموش رہے. نمبر 6 ہے نا سرگوشی نہیں کرنا، کیونکہ سرگوشی سے دل میں کراہت پیدا ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 آدمی ہوں اور تیسرے کو چھوڑ کر ہے نا 2 آدمی آپس میں سرگوشی کریں، ایسا غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. ہے نا جب 3 آدمی ہوں تو تینوں ایک ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، نہیں تو سمجھے گا پتہ نہیں ہمارے خلاف کیا بات کر رہے ہیں، یہی سمجھے گا نا. ہاں، دوسرے ایک آدمی کو چھوڑ تو 2 آدمی بیٹھ کے کھانا پھوسی کرو تو سمجھے گا ہمارے خلاف کوئی باتیں کرتا ہوگا، یہی سرگوشی کرنا. ہاں. نمبر 7 لایانی باتوں سے پرہیز کرنا، کیونکہ جو اس میں پڑے گا اسے ایسی بات کو جھیلنا ہوگا جو اسے پسند نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعین، آدمی کے اچھے اسلام کی پہچان یہ ہے کہ وہ لایانی بات کو چھوڑ دے. کیا ہے؟
جس بات کے اندر کوئی بھلائی نہ ہو، کوئی خیر نہ ہو، اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. جس بات کے اندر ہے نا، اب بہت سارے لوگ سلام کرتے، پوچھتا ہے مولوی صاحب کیا نام ہے، ابلیس کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ فالتو، ابلیس کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کی شادی ہوئی تو کس سے ہوئی شادی اس کی؟ ارے بھائی میں اس میں شریک ہی نہیں تھا. پوچھتا ہے، بہت سارے لوگ پوچھتا ہے. تو اب نماز کے بارے میں پوچھو گے تو نہیں بتائے گا، سورہ فاتحہ اس کو یاد ہی نہیں ہے نا، درود شریف یاد ہی نہیں ہے، تحیات یاد ہی. نماز کے بارے میں پوچھو تو معلوم نہیں ہے نا. ابلیس کی شادی کس سے ہوئی، ان کی شادی کس سے، ان کی یہ کیا ہے؟ یہ لایانی بات ہے، جو تمہاری ضرورت کی بات نہیں ہے، تو تمہارے کام کی بات نہیں ہے، فالتو بات ہے. کیا ہے؟ فالتو بات. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اچھے اسلام کی پہچان یہ ہے کہ وہ لایانی بات کو چھوڑ دے، جو اس کی ضرورت کی بات نہیں ہے اسے نہیں کرنی چاہیے. نمبر 8 ہے حسد نیکی ہضم کرتی ہے، نیکی کو ہضم کر دیتی ہے. حسد جو ہے نا، الحسد یأکلون النار کمثل الحطب، حسد انسان کی نیکیاں ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. سمجھ رہے؟ کسی بھی مسلمان کے بارے میں حسد جلن نہیں رکھنی چاہیے، ہے نا. وہ کیسے اتنے عالی شان دکان میں دکان کیا ہوا ہے، وہ کیسے اتنے اچھے گاڑی چلتا ہے، وہ کیسے اتنے بنگلے بنائے، اس سے نہیں آپ کو مسلمان بھائی ترقی کرے گا. آپ کو کسی وقت جو ہے پریشانی آئی تو وہ آپ کے کام آ سکتا ہے کہ نہیں ہے. ہمیں اس پہ حسد اور جلن نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو حسد کرو گے آپ کی ساری نیکیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، جل جائیں گی، ہے نا. حسد نیکی کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، کیونکہ حسد وہ خطرناک برائی و خرابی ہے جو معاشرتی تعلقات کو برباد کر دیتی ہے. نمبر 9، دوسروں کو حقیر نہیں جاننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چھوٹے سب کو سلام کیا کرتے تھے، ہے نا. کسی کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے سے کمتر ہمیں کسی کو، اور نہ کسی بھی نیکی کو ہمیں کمتر سمجھنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو آپ حقیر نہ سمجھو. چاہے ہے نا اپنے بھائی سے مسکرا کے سلام کرنا، یہ بھی کیا یار مسکرا کے سلام کرے، یہ صدقہ ہے، آپ اسے حقیر نہ سمجھو، اس پر آپ کو نیکی ملے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر راستے میں کوئی اینٹ پتھر پڑا ہوا ہے آپ اسے ہٹا دو، کوئی کسی بھائی کے پیر میں لگ جائے گا، کسی کی گاڑی پنچر ہو جائے گی، آپ کو اس پر صدقے کا ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کو معمولی سمجھتے ہو، لیکن یہ آپ کے آپ کے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جائیں گی اگر آپ نے کانچ پتھر کانٹا ہٹایا تو. سمجھ رہے؟ اسے معمولی نہ سمجھو. لا تحقرن من المعروف شیئا. نمبر 10، لوگوں کے عیوب سے گریز کرنا، کیونکہ ذکر کرنے سے وہ بھی آپ کے عیوب بیان کرنے سے باز رہیں گے، ہے نا. نمبر 11، دوسروں کی نفسیات کا پاس و لحاظ رکھنا، کیونکہ نفسیات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، کوئی حساس ہوتا ہے اور کوئی کچھ، اس لیے ہمیں اس پہلو کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 12، دوسروں میں جو بات نہیں ہو اس کے تعلق سے اس کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دوستی اور محبت وہ الفت کے رشتے کو خراب کر دیتی ہے. نمبر 13، ہدیہ تجدید محبت کا یہ بہترین طریقہ ہے. اپنے دوست کو، اپنے احباب بھائی کو ہدیہ دیا کرو، اس سے کیا ہے؟ محبت بڑھتی ہے. یہ اخلاق ہے میرے بھائیوں، یہ آپ کا اخلاق. آپ جب یہاں سے جائیں تو اپنے جملہ رشتہ داروں کے لیے ہے نا کچھ نہ کچھ ہدیے لے کر جائیں، تحائف لے کر جائیں، چاہے وہ کھجور کی شکل میں ہو، چاہے خوشبو عطر کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو. آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، اس سے کیا ہے؟ محبت بڑھتی ہے لوگوں میں. نمبر 14، نرم خوئی اور نرم روئی اور ہر رائے کی نکیر نہیں. کمال صرف اللہ کو ہے. لوگوں کی خوشی ایک ایسا مقصد ہے جو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور بکثرت سرزنش دوستوں کو متنفر کر دیتی ہے میرے بھائیوں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ رکھو جو تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارا ساتھ روا رکھے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہو ہے نا کہ میں اچھا رہوں تو وہی خیال اور وہی سوچ، وہی فکر آپ کے اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی ہونی چاہیے. اور یہ تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی اور بتلائی ہے. میرے دوستو، میں اپنی بات کو طویل نہ کرتے ہوئے ہے نا میں اپنی بات ایک حدیث کے بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی، خوش خلقی کا معاملہ کریں، نہ کہ تشدد، سختی کا. اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ معاشرتی معاملات میں لچک، نرمی سے کام لیں،
بدخلقی، سخت کلامی، تیز کلامی اور سختی جیسی بری خصلتوں سے ہمیں کوسوں دور رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں آدمی کے دل کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے۔ بیجا کسی کے ساتھ سختی اور بیجا کسی کے ساتھ نفرت اور بیجا کسی کے ساتھ جو ہے عدم تعامل ہے نا، یہ نفرت پیدا کرتی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو خرید و فروخت اور ضرورت و تقاضے کے وقت فراخ دلی، فیاضی، نرم دلی، رواداری اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ آپ وزن کر رہے ہو، کوئی بھی سامان دکان چلا رہے ہو تو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے سونا اور چاندی جو ہے وزن کر رہے ہو، ہے نا۔ یعنی تولنے میں، وزن کرنے میں بہت سارے لوگ گڑبڑی کرتے ہیں، نیچے وزن میں پتہ نہیں کیا لگا دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ معلوم ہو۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ خیانت ہے نا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اس سے اگر لوگوں کو پتہ چلے تو نفرت پیدا ہوگی، پھر وہ آپ کی دکان پہ آنا چھوڑ دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا ایک دو پوائنٹ زیادہ ہی رہے، ہے نا، آپ کا اپنا بھائی فائدہ اٹھائے، آپ کو دعا دے گا، ہے نا۔ اس لیے ہمیں اخلاق حسنہ کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حسن اخلاق اور اخلاق جیسی صفت ہمارے اندر پیدا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کے تعلق سے جو تعلیم دی ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہمارے وہ بھائی جو بیمار ہیں، رب العالمین تو انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کی بشی خطاؤں کو معاف فرما اور انہیں کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اور جو بے روزگار ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں حق حلال کی روزی نصیب فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اور جو بے اولاد ہیں، الہ العالمین ان کی گودوں کو ہرا بھرا کر دے، ان کی گودوں کو بھر دے۔ اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ رب العالمین اس مملکت توحید کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یہاں کے ولاۃ امور، یہاں کے ذمہ داروں کو اللہ رب العالمین تو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔